السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام تاریخ میں بہت ہی واضح الفاظ میں موجود ہے۔ ہر ایک تقریباً تاریخ جس نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے اس کو عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ضرور پتہ ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز جب بچپن میں تھے، چھوٹی عمر میں تھے ابھی، تو آپ کے والد صاحب مصر میں کوئی کاروبار کے سلسلے میں مصر میں ہوا کرتے تھے، تو آپ مدینہ منورہ میں حضرت صالح بن کسان کے پاس جو ہے نا تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح بن کسان جو تھے وہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم تھے، ان کو حدیث کا علم تھا، اور ان کے پاس کیونکہ وہ زیر تعلیم تھے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے، لیکن ان سے پہلی رکعت رہ گئی، چھوٹ گئی نا۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت صالح بن کسان نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آج آپ نے پہلی رکعت، جو عصر کی نماز میں نے پڑھائی، آپ پہلی رکعت میں لیٹ تھے، تو آپ کی پہلی رکعت مس ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا سر استاد جی میں جو ہے نا اپنے بال سنوار رہا تھا، تو بال سنوارنے کے بعد جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ نکل گیا، مجھے نہیں پتہ چلا، اس وجہ سے میری نماز جو ہے نا عصر کی نماز کی پہلی رکعت نکل گئی۔ تو وہ ایک مطلب اہل نظر تھے، بڑی گہری نظر رکھتے تھے، اور خاص طور پر بچے کی پرورش کے اوپر تو وہ اس کو سمجھتے تھے یہ بچہ کل کلاں اس کے اوپر ذمہ داری آنے والی ہے، اس لیے وہ ان کی تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک خط لکھا آپ کے والد صاحب کے نام، جو مصر میں موجود ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اب اس کے اوپر عمر بھی ہے، اس کے پاس عمر بھی ہے، مطلب نوجوانی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے پاس ٹائم بھی ہے، اور اس کے پاس جو ہے نا وہ موقع بھی ہے، لیکن اس سے عصر کی نماز کی ایک رکعت رہ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے ان سے پوچھا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ جو ہے نا میں بال اپنے بنا رہا تھا، سنوار رہا تھا، کنگھی کر رہا تھا۔ تو یہ جب ان کو شکوہ ان تک پہنچا ان کے والد صاحب کی طرف مصر میں، تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک بندے کو اسپیشلی بھیجا مصر سے گھوڑے کے اوپر بٹھا کر، اور جا کر جب وہ پہنچا مدینہ منورہ تو اس کو عمر بن عبدالعزیز کو اس نے کہا جی کہ آپ اس کو لے کے جائیں حجام کے پاس اور اس کے بال اتروا دیں، اور اس کو یہ میسج دیں، اس کو یہ میرا پیغام دیں کہ بیٹا جی جو آپ کے بال آپ کو نماز سے روک لیں، جن کی وجہ سے آپ نماز سے لیٹ ہو جائیں، ان کو سر کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اس کو سر سے اترنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، سب سے پہلے اللہ ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ تو آپ اپنے ظاہری جو بال ہیں اس کو سنوارنے میں اگر ٹائم لگا رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ایک تربیت کا اثر تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے والد صاحب نے یہ نہیں کہا، آج کے دور میں اگر کوئی بھی ٹیچر بچے کی کوئی تھوڑی بہت شکایت کرتا ہے، ٹیلی فون کے اوپر والد کو فون کرتا ہے، میسج کرتا ہے، تو کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں نا جی، کل کلاں سیکھ جائے گا، بھی بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس بچے کی نفسیات کے اوپر ایک عجیب سا اثر پیدا ہوتا ہے، ایک نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرورش کے اندر اور اس کی تربیت کے اندر جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان فیوچر آپ کے لیے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی تربیت کے اندر ایک ٹویسٹ تھا، ایک بظاہر ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن ایک ایسا موڑ تھا، ایک ایسا ٹویسٹ تھا کہ اتنا زبردست قسم کا آپ نے اس سے سبق سیکھا کہ آپ 39 ایئر کی ایج میں، آپ کی 39 سال عمر تھی جب آپ کو بادشاہت ملی، تو آپ نے پوری اپنی امت کو بالکل ایک جگہ پر سنوار کے رکھ دیا، اور ایک زبردست قسم کا حکمران بنے۔ آپ کو دوسرے عمر بھی کہا جاتا ہے، آپ ہی کے رشتہ دار تھے، ایک حشان بن مالک نام تھا ان کا۔ تو جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کے 11 بیٹے تھے، اور ان کے 11 بیٹے جب وہ، کیونکہ حشان بن مالک جو تھے انہوں نے، ان کی کوئی اچھی کمائی اور پاکیزہ کمائی نہیں تھی، حرام کی کمائی تھی، تو جب وہ اس دنیا سے گئے تو ایک ایک بیٹے کو 10-10 لاکھ دینار ورثے میں ملے جب وہ دنیا سے گیا حشام بن مالک۔ اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے گئے تو ان کے کفن دفن کے بعد جو ان کا ٹوٹل جو ان کا ورثہ بچا وہ صرف 6 دینار تھا۔ تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے ساری عمر اللہ کو اور اس کے محبوب کو جو ہے نا راضی کرنے میں گزاری ہے، اگر میں دنیا کو کمانا چاہتا تو آپ کو بھی میں 10-10 لاکھ دینار دے سکتا تھا، لیکن آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کے لیے کوئی دنیا کا مال و دولت اکٹھا نہ کر سکا۔ تو ان کے بیٹے نے اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہتا ہے جی والد صاحب، جب ہم جس بھی گلی سے گزرتے ہیں نا تو لوگ ہمیں بڑی جو ہے عزت سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وجہ آپ ہیں پیچھے، وجہ آپ کی نیک نامی ہے، وجہ پیچھے آپ کے لوگوں کے لیے درد ہے، ہمیں صرف یہ چاہیے، ہمیں دنیا کی مال و دولت چاہیے نہیں، کیونکہ وہ بھی حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے
بیٹے تھے تو ان کی بھی پرورش ویسی تھی جیسے ان کی ہوئی تھی. تو پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ حشام بن عبد المالک کے جو بیٹے تھے وہ مسجد کے باہر بیٹھ کے جیسے لوگ بھیک نہیں مانگتے ویسے وہ بھیک مانگا کرتے تھے. اور عمر بن عبدالعزیز کے جو بیٹے تھے وہ 100 گھوڑے لدے ہوئے سامان سے اور قیمتی سامان سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اللہ کا ایک قانون ہے کہ آپ جب اللہ کے راستے میں پوری دیانتداری کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں, آپ کے اوپر غربت بھی آتی ہے, لیکن سارا کچھ لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ واپس دیتا بھی ہے. آپ تاریخ میں تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان جھاڑو لگا کر جو ہے نا سارا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا, پھر واپس اللہ نے لوٹایا بھی ان کو کہ واپس وہ خلیفہ اول بھی بنے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانونی قدرت ہے. یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دین کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں, مصائب بھی آتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس کا ریوارڈ بھی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو بہت زیادہ. آخرت میں تو ہم اس کو اسیسمنٹ ہی نہیں کر سکتے, انالائز ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنا بڑا ایوارڈ رکھا ہوا ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اپنائیے. آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. شکریہ.